الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات میرے پیغمبر آپ یہ کہیں کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری حیات اور میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلم اور اطاعت گزار بنتا ہوں. آیت کریمہ کے ذیل میں اصول اسلام کو عنوان سے سلسلہ بیان شروع ہوا تھا اور جس کی آخری پڑی ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. ان مجالس کا خلاصہ اور ماحصل یہ تھا کہ اسلام میں اصول اور شروع تو الگ الگ چیزیں نہیں. نہ اسلام کے اصول فروع دین سے الگ نہیں اور نہ اسلام کے فروع اس کی بنیادوں سے الگ نہیں. دین اسلام نے جن چیزوں کو فروع دین قرار دیا ہے وہ در حقیقت اصول اور عقائد کے تقاضے ہیں، اور جن چیزوں کو اصول دین کا درجہ دیا ہے وہ در حقیقت فروع اور اعمال کے لیے اسباب اور محرکات جو انسان میں جذبہ عمل بیدار کرتے ہیں اور انسان کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ باعمل زندگی گزارے، صاحب کردار بن کر رہے اور اس کے سارے اعمال صالحہ کہے جانے کے قابل. اس ذیل میں نے آپ کے سامنے یاد کیا کہ عقیدہ توحید کس طرح انسان سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے اور کس طرح انسان میں تحریک عمل کرتا ہے. عقیدہ عدل پروردگار کس طرح انسان کو دعوت عمل دیتا ہے. عقیدہ نبوت کس طرح انسان سے عمل و کردار کا مطالبہ کرتا ہے. عقیدہ امامت کس طرح انسان کو باعمل بننے کی دعوت دیتا ہے. آج خاتمہ کلام میں یہ عرض کرنا ہے کہ اسلام کا عقیدہ معاد اور عقیدہ قیامت کس طرح انسان میں تحریک عمل پیدا کرتا ہے اور کس طرح انسان کو صاحب عمل صالح بننے کی دعوت دیتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اسلام کے جملہ عقائد میں اگر عمل کی تحریک پائی جاتی ہے، اسلام کے جملہ نظریات اور اصول اگر انسان کو باعمل بننے کی دعوت دیتے ہیں تو سارے عقائد کے بارے میں تو شاید انسان کو یہ سوچنا پڑے کہ یہ عقیدہ کس طرح عمل کی تحریک کرتا ہے، یہ عقیدہ کس طرح عمل کے مطالبہ کرتا ہے، مگر قیامت کا تصور ہی عمل کی بنیاد پر قائم ہوا ہے. قیامت نام ہی اس دن کا ہے جس دن انسان کے اعمال کا انجام
انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر اعمال نیک ہیں جزا ملے گی، اعمال خراب ہیں سزا ملے گی۔ یعنی اگر دنیا سے عمل کو الگ کر دیا جائے تو قیامت کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ قیامت اسی دن کا نام ہے جس دن انسان کے سامنے اس کے سارے اعمال کے نتائج لائے جائیں گے، جس دن انسان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس انسان نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اگر اعمال صالح ہیں تو اسے کیا ملنا چاہیے، اگر اعمال برے ہیں تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اسی لیے قیامت کے بعد جو 2 جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہ بھی نتیجہ انہی باتوں کا ہے۔ اگر دنیا میں نیک اعمال کا تصور نہ ہوتا تو جنت کا خیال ہی نہ پیدا ہوتا، اگر برے اعمال کا تصور نہ ہوتا تو جہنم کا عقیدہ ہی نہ پیدا ہوتا۔ معشر اور معشر سے متعلق جتنے مسائل ہیں سب انسان کے اعمال سے کتنا گہرا ربط اور تعلق رکھتے ہیں، جس کے واسطے نہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میدان حشر ہے تو اسی لیے تاکہ انسان کو بلایا جائے اور اس کی زندگی کا حساب دیا جائے۔ اگر میزان اعمال ہے تو اسی لیے تاکہ اعمال تولے جائیں۔ اگر حساب و کتاب ہے تو اسی لیے تاکہ اعمال کے نتائج سامنے رکھے جائیں۔ اگر جنت و جہنم ہے تو اسی لیے تاکہ نیکیوں کا انجام بھی سامنے آ جائے، برائیوں کا انجام بھی سامنے آ جائے۔ یعنی سارا عقیدہ قیامت انسان کے اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی لیے آپ قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا ایسے مقامات ملیں گے جہاں درمیان میں نبوت کا ذکر نہ آیا ہو، امامت کا ذکر نہ آیا ہو، مگر ایسے مقامات قرآن مجید میں آپ تلاش نہیں کر سکتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے منزل عقائد میں انسان کو قیامت کی طرف توجہ نہ دلائی۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، صاحبان ایمان کی شان یہ ہے کہ ان کا ایمان اللہ پر ہو اور روز آخرت پر ہو۔ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ بار بار اللہ کے ساتھ یوم آخر روز قیامت کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد اسی ایک دن کو جس کو قیامت کہا جاتا ہے قرآن مجید نے کتنے لفظوں سے یاد دلایا۔ ایک قیامت جس کو ہم روز قیامت کہتے ہیں، اس ایک قیامت کو قرآن مجید نے مختلف سوروں میں مختلف آیتوں میں کتنے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ قرآن مجید نے قیامت کا تذکرہ اس کے آثار کے اعتبار سے، اس کے کیفیات کے اعتبار سے، اس کے حالات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے قیامت کو ایک نیا نام دیا گیا ہے۔ لوگ اٹھائے جائیں گے تو اسے روز قیامت کہا گیا، لوگ سامنے پیش کیے جائیں گے اسے روز حشر کہا گیا، لوگ قبر سے نکالے جائیں گے اسے یوم البعث کہا گیا، لوگوں کا حساب کیا جائے گا اسے یوم الحساب کہا گیا، لوگوں کے اعمال کھولے جائیں گے اسے یوم میزان کہا گیا، زلزلہ آ جائے گا یوم زلزال کہا گیا، لٹر برپا ہوگا اسے القاریہ ملقاریہ کہا گیا۔ کتنے الفاظ ہیں جن سے اس ایک دن کی نشاندہی کرائی گئی ہے جس کو روز قیامت کہا جاتا ہے، تاکہ انسان کسی قیمت پر اس دن سے غافل نہ ہونے پائے جس دن کو روز قیامت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نیک مخلص بندے انہوں نے بندگان خدا کو نیک کردار بنانا چاہا، انہوں نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی اور وصیت و نصیحت کی کہ دنیا کی ہر چیز اگر انسان بھول جائے تو 2 باتوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ والموت۔ اللہ کو نہ بھولے جہاں سے آغاز ہوا ہے، اور انسان اپنی موت کو نہ بھولے جہاں انجام ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ ایک دن بہرحال موت آنے والی ہے، اور موت کے آنے کے بعد انسان کے سارے اعمال کے نتائج اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ اگر کوئی انسان نتیجہ اعمال سے بے خبر ہو گیا تو کبھی صاحب کردار نہیں بنے۔ جو انسان قیامت سے غافل ہو جائے وہ انسان دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے سامنے مختصر تذکرہ کرتے ہوئے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ پہچانیں جب انسان کے ذہن میں قیامت ہوتی ہے، جب انسان کے ذہن میں روز آخر ہوتا ہے، جب انسان کے ذہن میں یوم الحساب ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کا انداز اور ہوتا ہے۔ اور جب قیامت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے یا قیامت نگاہوں سے گر جاتی ہے تو کردار بدل جاتا ہے۔ قیامت کا خیال ذہن سے نکلا نہیں کہ زندگی میں انقلاب آئے، انسان کے حالات بدل جاتے ہیں اگر انسان قیامت کو بھول جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کی واضح ترین مثال ہے جب ابن زیاد نے ابن سعد کو بلایا
اور بلا کر کہا مجھے کربلا جانا ہوگا قتل حسین کے بعد، اگر جا سکتا ہے تو لشکر لے لے اور روانہ ہو جا، اور اگر نہیں جا سکتا ہے تو ملک کے رہ کا جو قبالہ دیا گیا ہے اسے واپس کر۔ ابن سعد نے کہا مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں آج رات کو غور کروں گا اور صبح کو میں اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کر دوں گا کہ مجھے قتل حسین کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ اور اس کے بعد خود ابن سعد بیان کرتا ہے کہ میں رات بھر سوچتا رہا کہ میں قتل حسین کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں۔ کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ یہ گورنری کا پروانہ جو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اگر نہیں جاتا یہ پروانہ چھن جائے گا، یہ اقتدار چلا جائے گا، یہ حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر چلا گیا تو یہ پروانہ تو رہ جائے گا، گورنری تو رہ جائے گی، مگر کتنے دن کی حکومت رہے گی، کتنے دن کی اقتدار رہے گا؟ اس کے بعد جو انجام ہونے والا ہے وہ بہت بڑا انجام ہوگا۔ اس لیے جس کے دامن پر خون حسین کا دھبہ آ جائے، جس کے ہاتھ خون فرزند رسول کے رنگین ہو جائیں، اس کی عاقبت کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ رات بھر سوچتا رہا، اور اس کے بعد صبح کو جا کے میں نے ابن زیاد کو فیصلہ سنا دیا کہ مجھے جانا ہے قتل حسین کے لیے، مجھے جانا ہے قتل حسین کے لیے۔ اور اس کے بعد خود ہی کہتا ہے اس لیے کہ میں نے رات بھر سوچنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس کو قیامت کہا جاتا ہے وہ سودا ادھار ہے۔ مرنے کے بعد جب کبھی آئے، جو 1000 سال پہلے مر چکے ابھی تک تو قیامت آئی نہیں، جو 4000 سال پہلے مر چکے ابھی تک قیامت آئی نہیں، جو 10,000 سال پہلے مسئلے مر چکے ہیں اب یہ قیامت آئی نہیں، جو کل مرے ہیں ان کی قیامت نہیں آئی، جو کل مریں گے ان کی قیامت پتہ نہیں کب آئے گی۔ تو قیامت تو آئے گی ہزاروں سال کے بعد، ہزاروں سال کے بعد۔ اس وقت دیکھا جائے گا جنت کہاں ہے اور جہنم کیا ہے اور جزا کیا ہے اور سزا کیا ہے۔ اور ملک رہے اس کا پروانہ تو میرے ہاتھ میں ابھی موجود ہے، ملک رہے کا پروانہ تو میرے ہاتھ میں ابھی موجود ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ انسان اتنا نفس سودا چھوڑ دے اس ادھار کے لیے جو ہزاروں سال بعد سامنے آنے والا ہے۔ لہٰذا میں نے طے کر لیا کہ میں جاؤں گا قتل حسین کے لیے، تاکہ یہ حکومت میرے ہاتھ میں رہ جائے، یہ اقتدار میرے ہاتھ میں رہ جائے۔ ابھی جو غور کیا آپ نے، رات بھر جو چیز پریشان کیے رہی، ابن سعد نے جو بالفور ابن زیاد کو جواب نہیں دیا کہ میں اپنی حکومت بچاؤں گا اور جاؤں گا قتل حسین کے لیے، رات بھر جو چیز پریشان کیے رہی وہ عقید قیامت تھا، وہ خیال قیامت تھا۔ قیامت تھی جو روکے ہوئی تھی، جب تک قیامت ذہن میں رہی اس وقت سوچتا رہا جاؤں یا نہ جاؤں، اور جب قیامت کا خیال ذہن سے ہٹ گیا تیار ہو گیا قتل حسین کے لیے۔ اب اندازہ ہوا کہ عقید قیامت انسان کے عمل میں کتنا اثر رکھتا ہے، عقید قیامت انسان کے اعمال میں کتنا اثر رکھتا ہے۔ نہیں، میں اس سے زیادہ واضح کہوں، یہ تو ایک رات ہو گئی، ایک رات ہو گئی جس رات ابن سعد سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، حاکم رہنا ہے، گورنر رہنا ہے یا قاتل حسین بننا ہے۔ ایک رات تھی جس میں ابن سعد رات بھر سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، میرا طریقہ کار کیا ہوگا، میرا اقدام کیا ہوگا۔ اور ایک دوسری رات جو کربلا کے میدان میں آئی، جہاں گورنری ملنے والی نہیں ہے، صرف سالار ہے، سردار لشکر ہے، لشکر اپنے قبضے میں ہے، اور اگر ادھر چلا گیا تو یہ لشکر نہ رہ جائے گا، یہ سرداری نہ رہ جائے گی۔ مگر مسئلہ یہ کہ اگر رہ جاتا ہے تو سرداری ہے، جنت نہیں ہے، اور اگر چلا جاتا ہے تو سرداری چلی جائے گی، جنت ہاتھ آ جائے گی۔ اس مسئلے سے رات پر سوچتا رہا اور صبح کو طے کر لیا یہ سرداری نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، زیادہ ٹھوکر مار کے چلا جاؤ حسین کے قدموں میں۔ اب آپ نے پہچانا جب عقید قیامت ذہن سے نکل جاتا ہے تو انسان اس احساس بن جاتا ہے، جب عقید قیامت ذہن میں آ جاتا ہے تو انسان خود بن جاتا ہے۔ یہی ایک تصور قیامت ہے، جس کے ذہن سے نکل جائے اس کا نکل جانا بھی قیامت ہے، پھر انسان کا انجام بخیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی ایک تصور انسان کے ذہن میں رہ جائے، جو زندگی بھر ادھر نوکری کرنے والا، زندگی بھر ادھر غلامی کرنے والا، وقت آخر حسین کے قدموں میں آ گیا، کون کھینچ کے لایا؟ یہی ایک تصور ہے، یہ سردار جوانان جنت ہے، جنت اس کے قبضے میں ہے، جنت کا سردار یہ ہے
اس کو چھوڑ دیا تو سب مل جائے گا مگر جنت نہیں ملے گی. تو اگر حور نے بھی سوچ لیا ہوتا جنت ادھار سودا ہے, اگر حور کے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہوتا کہ سرداری تو ابھی میرے قبضے میں ہے, جنت تو پتہ نہیں کیوں ملنے والی ہے, تو حور کا بھی وہی انجام ہوتا جو ابن سعد کا انجام ہوا. مگر حور نے جنت کی حقیقت کو پہچان لیا, حور نے اپنے عقیدے کو مضبوط بنا لیا. ابن سعد اپنے عقیدے کو نہیں بچا سکا, اپنے عقیدے کو محفوظ نہیں رہ سکا. اسی لیے دین اسلام نے اتنا زور دیا روز اول سے روز آخر تک مسلمان کے ذہن میں عقیدے قیامت رہے, ایمان باللہ, ایمان بالیوم الآخر, طرح طرح سے لفظ قیامت کو دہرایا گیا, طرح طرح سے ذکر قیامت کو دہرایا گیا. اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اگر کیے تو اور بن کے کیے, ابن سعد بن کے نہ کیے. اس لیے چاہا کہ ہمیشہ عقیدے قیامت انسان کے ذہن میں رہے. اور اس سے پہلے گزارش کروں, پہلا اعلان سرکار دو عالم نے دعوت الرشیہ نے جب پہلا اعلان کیا ہے تو سرکار نے کب استعمال کیا, میری قوم والوں تم جانتے ہو میں جھوٹ تو نہیں بولتا, تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا, میں نے کوئی فریب تو نہیں دیا, میرے کردار میں کوئی عیب تو نہیں ہے, تم اس پر اعتبار کرتے ہو. لوگوں نے کہا مجھے آپ پر اعتبار, صادق ہیں, امین ہے, بے اعتبار ہے, قوم کا اعتبار نبی کے ساتھ ہے. نبی نے کہا اچھا اب میرا پیغام سنو, میں وہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ جس میں خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی. وہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ آج تک کوئی اپنی قوم کے پاس ایسا پیغام لے کر نہیں آیا. تم نے اپنے رہنما دیکھے ہیں, تم نے اپنی قوم دیکھی ہے, آج تک کوئی ایسا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں آیا جیسا پیغام میں لے کر آیا ہوں. میں وہ پیغام لے کر آؤں کہ فی ہے خیر اس دنیا والآخرہ, جس میں خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی ہے. یعنی ابھی اسلام کا پہلا اعلان ہو رہا ہے. نہیں, میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, ابھی تو نبی نے وہ پیغام سنایا بھی نہیں, وہ پیغام کیا ہے ابھی تو بتایا بھی نہیں, لیکن پہلے یہ اعلان کہ وہ پیغام لایا ہوں جس میں خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی ہے. یہ کہہ کے فرمایا وحدہ لا شریک کو خدا, اپنے پیغام کی صفت اور خصوصیت بتا کر کہ میرا پیغام یہ ہے, اس خدا کو مانو کہ وحدہ لا شریک ہے, میں نبی ہوں, مجھ پر ہی مان لاؤ, میرا ساتھ دو, میرے مشن مقصد کو آگے بڑھانے میں میری مدد کرو. یہ سب اعلان ہو رہا ہے, یہ سب اعلانات ہو رہے ہیں, توحید کا اعلان, رسالت کا اعلان, اپنی امداد کا مطالبہ. مگر یہ سب کب جب چاہیے وہ پیغام لایا ہوں جس میں خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی ہے. تو مجھے سنا چاہیے کہا ہے کہ اعلان توحید بعد میں ہوا, ذکر آخرت پہلے آیا. توجہ کریں, نبی نے پیغام بعد میں سنایا اور پیغام کی صفت پہلے بتائی کہ وہ پیغام جس میں خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی ہے. اور وہ پیغام کیا ہے, خدا کو مانو, مجھے مانو, میرا ساتھ دو. یہ پیغامات ساتھ میں ہیں, مگر پیغام کا کمال یہ ہے کہ اس میں خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی ہے. یہ صفت بتا کر تب پیغام کو سنایا. متوجہ ہیں آپ, یہ صفت سمجھا کر تب پیغام سنایا. جو اس سے اگر نبی نے کہا ہوتا وہ پیغام میں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو توحید تو مان لیتے, مگر اسی فائدے کو ذہن میں رکھتے جس کو وہ فائدہ سمجھتے. نبوت پر ایمان لے آتے مگر اسی فائدے کو امید پر جس کو وہ فائدہ سمجھتے ہیں. خیر دنیا اور آخرت اسی لیے کہا اگر توحید ماننا ہو تو فقط دنیا کے خیال سے نہیں, آخرت ذہن میں رکھنا. اگر نبوت کو ماننا ہو تو آخرت ذہن میں رکھنا, اگر امامت کو ماننا ہو آخرت ذہن میں رکھنا, اگر اسلام لانا ہے تو آخرت کو ذہن میں رکھنا. اس سے کہ اگر خیال آخرت ذہن سے نکل گیا تو نہ عقید توحید فائدہ دے گا نہ عقید نبوت فائدہ دے گا. اسی لیے آپ پہچانیے کہ جن کے ذہنوں میں عقید قیامت راسخ نہ ہو سکا, لیکن جی وہ غریب جملہ کہہ رہا ہوں, جن کے ذہنوں میں عقید قیامت راسخ نہ ہو سکا وہ خدا اور نبی پر ایمان لانے کے بعد بھی میدان کا مال غنیمت دیکھتے رہے. اگر یہ ملتا ہو تو میدان میں ٹھہرے, اگر نہ ملتا ہو تو چھوڑ کے چلے جائیں. اس سے کہ نبوت لے کے آئیے, توحید کے نام پر چلے آئیں, مگر فائدہ وہی سمجھے جو میدان میں مل جائے. تو سوچا اگر مال غنیمت نہیں ہے تو میدان چھوڑ دو, اور جو توحید اور نبوت کے ساتھ آخرت پر ایمان رکھتا تھا اسے یہ اطمینان ہے چاہے میدان میں
دکھائی دے یا شکست نظر آئے، چاہے زندگی رہے یا ختم ہو جائے، مگر گھاٹا نہیں ہوگا، اس سے کہ حیات پانی چلی جائے گی، حیات جاویدانی آ جائے گی۔ یا میں اور واضح لفظوں میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میدان جنگ کا سبب عقیدے قیامت کے لیے، جس کا ایمان روز قیامت پر ہے، جس کا ایمان یوم آخر پر ہے، وہ مطمئن رہتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے مطمئن کر دیا، یہ مردہ نہیں ہوتے، انہیں موت نہیں آتی ہے، یہ زندے جاوید ہوتے ہیں، تو زندے جاوید یہاں تو کہیں نظر نہیں جائیں گے۔ یہ حیات جاویدانی ہے، یہ حیات فانی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایمان حیات جاویدانی پر ہے، اگر ایمان قیامت پر ہے، اگر ایمان آخرت پر ہے، تو انسان قربانی کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو انسان کو ساری پریشانی ہے کہ چند روز حیات کے لیے ہاتھ سے چلی گئی تو کیا ہوگا۔ سارے بخیلوں کے بخل کا فلسفہ ہی یہی ہے۔ پرانے قصے سن چکے، اب نئی داستان سن چکے۔ سارے بخیلوں کے بخل کا فلسفہ ہی یہی ہے، سارے کنجوسوں کی کنجوسی کا فلسفہ یہی ہے، سارے مال خیر کھانے والوں کا فلسفہ ہی یہی ہے، سارے بزدلوں کا فلسفہ ہی یہی ہے، سارے بے عملوں کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ ان کے ذہن میں آخرت نہیں ہے۔ ایک میں 5 درہم ہے، باہر نکلے فقیر سامنے آ گیا، اس نے ہاتھ بجا دیا، سوچنے کہ دے یا نہ دے۔ اس نے کہا بھائی تم ہم کو تو اللہ تم کو دے گا، تو کہ اللہ تمہیں کو تو نہیں دیتا، ہم تم کو دیں پھر اللہ ہم کو دے، اس لمبی مسافت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تمہیں کو تو نہیں دیتا ہے، کل آپ ہم کو یہاں دیجیے۔ فقیر نے اپنا مطلب سمجھایا، آپ ہم کو یہاں دیے، اللہ آپ کو کہاں دے گا؟ کیسے رہنے دیے، رہنے دیے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان دنیا پر ہے۔ اب تو بات سمجھ میں آتی، ایمان دنیا پر ہے، اگر اللہ یہی دینے والا ہو، یہ معلوم ہو جائے رات کو تم کو 5 دیں گے اور صبح لوگ اٹھیں گے تب یہ نیچے 50 نکلیں گے تو ابھی لے جاؤ، بلکہ 10 لے جاؤ۔ اگر یہ معلوم ہے 10 گنا یہی ملنے والا ہے تو 10 لے جاؤ، 20 لے جاؤ، ادھار لے کے تم کو دے دیں۔ لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ 10 گنا نہیں 70 گنا ملنے والا مگر وہاں، تو ہمیں نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ایمان دنیا پر ہے۔ اب تو پہچان لیے کردار ہم نے، یہ سارا کو جو بازی پیدا ہو گیا، ابھی ابھی یہ سخی ہو جاتے اگر تکیے کے نیچے سے نوٹ نکلنے والا ہوتا، اور ابھی ابھی یہ کنفیوز ہو گئے کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اسی لیے مذہب نے کہا تھا کہ آخرت پر ایمان مضبوط کر لو، فقیر نہ رہو گے، آخرت پر ایمان مضبوط کر لو، کنفیوز نہ رہو گے۔ یہ ساری فقیری پیدا ہی سے ہوئی ہے، انسان سوچتا جائے گا یہاں اور ملے گا وہاں، نہ جائے تو بہتر ہے۔ اس سے کہتا یہی ہے کہ ایمان آخرت پر ہے، مگر ایمان اسی چند روزہ دنیا پر، یہیں کے سامان پر، یہیں کے آرام پر، یہیں کے اطمینان پر، کل ایمان انسان کا اسی دنیا میں چکر لگا رہا ہے۔ ورنہ ایمان اگر آخرت پر پیدا ہو جائے، بلکہ اگر آپ بے ایمانی کی اس سے اونچی شکل دیکھنا چاہیں تو میں بتا دوں، یہ تو بیچارہ فقیر کہہ رہا ہے بھائی یہاں تو خدا وہاں دے گا۔ یہ فقیر کون ہے؟ مالک محشر ہے، شافع محشر ہے، یہ نبی ہے، پیغمبر ہے، امام کیا ہے، پھر بیچارہ فقیر ہے، وہ بھی ظاہر آتی خدا یہ ٹھیک بھی کہتا کہ نہیں۔ تو اگر اس پر اعتبار نہ پیدا ہو، یہ دھوکہ دے کے اپنا کام نکالنا چاہتا ہمارے 5 دن ہم کو لے کے چلا جائے گا۔ اگر قیامت ہم جا کے اللہ سے مانگے تو اللہ کہتا ہم نے کہا کہ فقیر کہے تو مان لینا، لیکن ہمارے پاس دوسرے معقول تو ہے، قرآن تو ہم نے پڑھا نہیں، لیکن تو کیا لکھا ہے؟ فی الحال تو ہمارے سامنے فقیر کھڑا ہے، وہ فقیر کہتا ہے تم ہمیں دے دو اللہ تم کو دے گا، ہم نے اسی وعدے پر دے دیا۔ اب جب میدان محشر میں گئے لینے کے واسطے تو ڈھونڈتے پھرے وہ فقیر کہاں گیا؟ جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا 1-2 اللہ تم کو 100 دے گا، وہ فقیر تو نہیں ملے گا۔ جب وہ نہ ملا تو خدا سے کہا پروردگار میں 1 دے کے آیا ہوں 100 کی امید میں۔ پروردگار نے کس نے آپ سے کہا تھا کہ 1 دیجیے 100 دیں گے؟ تب خدا فقیر نے کہا تھا، تو معبود نے کہا، خدا فقیر نے کہا تھا فقیر میرا کوئی پیغمبر تھا، فقیر میرا کوئی نمائندہ تھا، فقیر میرا کوئی سفیر تھا، اس نے کہا تم نے کیوں اعتبار کیا؟
توجہ کریں. تو فقیر کے وعدے پر تو بخل کو ایک راستہ ملتا ہے. توجہ کریں. فقیر کے کہنے پر تو فقیری کو ایک راستہ ملتا ہے کہ انسان اپنے دل کو یہ کہہ کے پہلا لے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں. اگر خدا نے نہ دیا تو کیا ہوگا؟ میں تو ایسے صاحبان ایمان دیتا ہوں جو فقیر کا کیا اعتبار کریں گے، جناب امیر کا اعتبار نہیں کرتے. اور کیا ہمیں صاحب ایمان مسلمان ہوں گے، جناب امیر کا اعتبار نہیں تو فقیر کا اعتبار کیا ہوگا؟ وہ کہتے رہے ہمارا حق دو ہم تمہیں دیں گے، یتیموں کو پالو ہم تمہاری پرورش کریں گے، بیواؤں کا خیال رکھو ہم تمہارے کام آئیں گے. چلتے چلتے 30ویں رمضان کی رات میں وصیت کی، یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، ہمسائے کا خیال رکھنا، غریبوں کے کام آنا. تم ان کے کام ہو ہم تمہارے کام آئیں گے. تو جب ان کے کام نہ سکا اس کے معنی کو اس پر جناب امیر کا اعتبار نہیں ہے تو کسی فقیر کا اعتبار کیا ہو؟ اور یہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ اس سے کہ فقیر بھی بیچارہ حوالہ دیتا ہے تو آخرت کا نہیں. میری بات پہچانی. فقیر بھی غریب حوالہ دیتا ہے تو آخرت کا. اور جناب امیر نے وعدہ کیا تو انہوں نے بھی جنت و کوثر کا وعدہ کیا. اگر ایمان آخرت پر ہوتا، توجہ کریں میں چاہتا ہوں، اگر ایمان آخرت پر ہوتا تو چاہے فقیر کا اعتبار نہ پیدا ہوتا، جناب امیر کا اعتبار تو پیدا ہو جاتا. مگر دنیا ذہن پر اتنی مسلط ہو گئی ہے، دنیا ذہن و دماغ پر یوں غالب آ گئی ہے کہ آخرت کا تصور مضبوط ہونے ہی نہیں پاتا ہے. اور جتنے وعدے ہیں سب آخرت کے لیے. خدا کا وعدہ آخرت کے لیے، نبی کا وعدہ آخرت کے لیے، امام کا وعدہ آخرت کے لیے. یعنی سارے وعدے گردش کر رہے ہیں ایک عقیدہ آخرت کے لیے. آخرت پر ایمان پیدا ہو جائے تو خدا کے وعدے کا اعتبار بھی پیدا ہو جائے گا، نبی کے وعدے کا اعتبار بھی ہوگا، ایمان کے وعدے کا اعتبار بھی ہوگا. اور اگر عقیدہ آخرت پر رہ جائے تو کسی وعدے کا اعتبار نہ رکھ جائے گا. یہ صلوات پڑھے محمد یہ ہے عقیدہ آخرت کی عظمت، عقیدہ آخرت کی اہمیت. کبھی عقیدہ ذہن سے نہ جانے پائے، ہمیشہ اس عقیدے کو ذہن میں رکھیں. مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب دینا ہے. اسی لیے مصیبتوں میں بھی کہا گیا کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبتوں میں ہوش ہو جائیں، آواز ہو جائیں، دماغ موت ہو جائے، سب ہو جائے، مگر یہ بات ذہن سے نہ جانے پائے کہ ہمیں پڑھے تو اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. اس لیے یہی خیال اگر ذہن میں رہ گیا کہ پڑھے تو اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو تمہارا انداز مختلف ہوگا. اور یہ خیال ذہن سے نکل گیا تو کردار بگڑ جائے گا، زندگی میں فرق آ جائے گا. تو عزیزان محترم، سب سے بڑا بنیادی مسئلہ اسلام کا ہے عقیدے آخرت، عقیدے قیامت. یہ اگر ہے تو انسان کے اعمال کی شان بھی کچھ اور ہے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو انسان کبھی صاحب عمل خیر نہیں ہو سکتا، صاحب عمل صالح نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن نے زور دیا، نبوتوں نے زور دیا، ائمہ نے زور دیا، قدم قدم پر سمجھاتے رہے. اقوال میں سمجھایا، اعمال میں سمجھایا. توجہ کریں، اخبار سے سمجھایا، اعمال میں سمجھایا، اور ہر طرح سمجھایا کہ کسی کے ذہن سے عقیدے آخرت جانے نہ پائے. زندگی میں پہلی مرتبہ زوجہ نے کنار کا مطالبہ کیا. سب واقعات سمجھ میں آتے، کوئی نیا واقعہ کرنے کی ضرورت نہیں، خالی سمجھنے کی ضرورت. زندگی میں پہلی مرتبہ زوجہ نے ایک انار کا مطالبہ کیا، وہ بھی شوہر کے اصرار کے بعد. ورنہ ادب گھرانے کے لیے کہ جو آپ کے امکان میں ہوگا آپ لائن کا کچھ استعمال کریں گے، ہم مطالبہ نہیں کریں گے، تقاضا نہیں کریں گے. مگر جب اصرار ہوا چاچا اگر ایک انار مل جائے، گئے انار حاصل کیا، لے کے چلے. راستے میں بیمار دکھائی تو خراب سے رونے کرانے کی آواز آئی. گئے خیریت تو ہے، بیمار کچھ تمہارا دل تو نہیں چاہتا. بیمار کا مزاج ہی ہوتا ہے، کسی نے کچھ کھانے کو نئی چیزیں کھانے کو جی چاہتا ہے. تو تمہاری خواہش کو تمنا آرزو سارے انار مل جاتا. حساب لگائیے، حساب خدا جانتا ہے. میں بالکل واضح لفظوں میں کہتا ہوں، ہم آپ کیا چیز بڑے بڑے صاحبان تقویٰ صاحبان ایمان دیکھتے ہیں جو اس منصب پر حساب لگائی نہیں سکتے. اسی کے سامنے اگر عام زوجہ کا مطالبہ نہ اتنی برم کردار تھا، ایک عام زوجہ کا مطالبہ اور وہ ٹکرا جائے کسی عزیز کے مطالبے سے، کسی دوست کے مطالبے سے،
کسی مومن کے مطالبے سے، تو مومن عزیز دوست کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جائے کہ ایک اجنبی فقیر، ایک معمولی انسان، ایک بیمار، اس کا مطالبہ ٹکرا جائے اس زوجہ کے مطالبے سے جس سے پرنتر کائنات میں کوئی خاتون پیدا ہی نہیں ہوئی۔ صاحب لگائیے کہاں وہ کہاں یہ، ساری دنیا اگر ایک طرف تقاضا کرتی اور تنہا صدیقہ کا مطالبہ ایک طرف ہوتا تو دنیا اس ترازو میں تو نہیں سکتی۔ نہیں، میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو عقیدت سمجھتے ہیں، کہ میں اپنے عقیدے میں کہہ رہا ہوں، یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ ساری دنیا اس ترازو میں تو نہیں سکتی ہے جس میں کردار فاطمہ ہے۔ پیغمبر نے کہا یا علی اگر تم نہ ہوتے تو میری زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، نہ آدم نہ غیر آدم، کہ وہ میزان فضیلت ہے جس پر کوئی چلنے کے قابل صدیقہ زہرا کے مقابلے میں۔ سوچیے ایسی بلند و برتر خاتون، جو خاتون دنیا میں بھی اور خاتون جنت بھی، خاتون معاشر بھی، ان کا مطالبہ ہے۔ اور یہ فقیر غریب وہ انار مانگا، مولا کائنات نے دونوں کے مطالبوں کو ترازو پر کے تو اور انار کے دو حصے کر دیے، ایک حصہ غریب کے حوالے کر دیا، بیمار کے حوالے کر دیا، اس نے کھا لیا۔ بہترین بات تھی کہ آدھا انار دے کے اور جلدی سے قدم آگے بڑھا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا ہو کہ مزید مطالبہ کرے تو کیا ہوگا۔ ابھی تو کم از کم یہ جواب دینے کے لیے گنجائش ہے کہ انار لے کے چلا جائے، ایک آدمی مل کے آدھا اس کو دے کے آدھا آپ کے لے جائیں۔ اگرچہ ہمارے گھروں میں تو خیر یہ حضور یہ قابل سماعت نہیں ہے، لیکن وہاں یہ حضور قابل سماعت ہے۔ یہ نہیں کہ آدھا انار دیا اور روانہ ہو گئے، ٹھہر دے، اس نے کھا لیا، پھر پوچھا اور کچھ، کوئی اور خواہش کہ اگر اور مل جاتا، وہ نہیں انار بھی اٹھا کے اس کے حوالے کر، اب چلے گھر سے۔ جو میں نے تمہیدی جملے کہیں اگر انہیں آپ ذہن عالی میں جگہ دے سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں، اللہ اکبر، ایک طرف وہ خاتون قیامت، خاتون معیشت، خاتون جنت، اور ایک طرف یہ بیمار، یہ ایک عام انسان، اس کا مطالبہ ان کے مقابلے میں، مگر مولا کائنات کو اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد مطمئن کر چلے آئے۔ اور جب پہنچے بیت شرف میں، گھر میں داخل ہوئے، تو جیسا کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ فطری طور پر انسان کو ندامت ہونی ہی چاہیے، فطری طور پر شرمندگی ہونی ہی چاہیے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ زوجہ نے تقاضا کیا، اسے بھی نہ پورا کر سکا، لہذا علی شرمندہ، سر جھکائے ہوئے ندامت کے ماحول میں گھر میں داخل ہوئے۔ کہ مورخین کی نہ شکل کی، مگر گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا سامنے ایک طبق رکھا ہوا ہے جس میں انار رکھے ہوئے، ایک طبق رکھا ہوا ہے جس میں انار رکھے ہوئے ہیں۔ پوچھا دختر پیغمبر یہ انار کہاں سے آئے؟ کہا جابر بن آپ پوچھ رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں؟ اور میں تو پوچھ رہا ہوں، تو آپ ہی تو بھجوائیں، آپ ہی نے بھجوائے ہیں۔ اگر میری پہلی مثال آپ کے ذہن میں ہے تو اب بات کو قریب و قریب سے ملائیے تو نتیجہ سامنے آئے گا۔ اتنی زحمت برداشت کرنے کی کیا ضرورت؟ جو ایسا صاحب اختیار ہو، جس کو پروردگار عالم میں اتنی طاقت دی ہو، جس کی بات میں اتنا اثر انداز رکھا ہو، کہ اس کو کیا ضرورت تھی کہ جائے کسی کے دروازے انار لینے کے واسطے؟ جو انار اب آ سکتا تھا وہ پہلے براہ راست گھر چلا تھا۔ توجہ کریں ہمارے کیا کہا؟ جو انار کا طبق اب آیا ہے اسی وقت علی نے دعا کی آپ پروردگار زہرا نے انار مانگا ہے، تو جو خود آپ بھیج سکتا ہے کیا پہلے نہیں بھیج سکتا تھا؟ وہ آ جاتا، نہ کسی یہودی کے یہاں جانا تھا، نہ کسی عیسائی کے یہاں جانا تھا، نہ کسی بازار جانا تھا، نہ کہیں سے فراہم کرنا تھا، مگر گئے، انار فراہم کیا، انار کو بیمار کے حوالے کیا، اب پروردگار بھیج رہا ہے۔ تو خدا پہلے بھیج نہیں سکتا تھا، یہ علی پہلے منگوا نہیں سکتے تھے؟ توجہ کریں، علی پہلے نہیں منگوا سکتے تھے، خدا پہلے نہیں بھیج سکتا تھا، مگر امت کو عقیدے قیامت کیسے سمجھ میں آئے گا؟ فرمایا یاد رکھو، اگر میں دعا کر کے منگوا لیتا تو انار تو آ جاتا، مگر یہ خدائی عطیہ ہوتا، یہ خدائی کرم ہوتا، یہ میرے اعمال، یہ میری بلندی کا اثر ہوتا، یہ
میری دعا کا اثر ہوتا، یہ خدا کے کرم کا اثر ہوتا. میں چاہتا ہوں تمہیں یہ نہ سمجھاؤں کہ میری عظمت کا اثر کیا ہے، میرے اختیار کا اثر کیا ہے، میری دعا کا اثر کیا ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کار خیر کا اثر کیا ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں وعدہ الہی کا اثر کیا ہے. اسے کہ اگر بات میری ذات تک محدود رہ گئی تو سب یہ کہہ کے الگ ہو جائیں گے وہ علی کی ہے، ہماری تو نہیں ہے. میں چاہتا ہوں جو آئے وہ عمل کے جزا کے طور پر آئے تاکہ تمہارا ایمان جزا پر پیدا ہو جائے اور تمہیں یہ خیال پیدا ہو سارے انار وہ نہیں ہے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں. ایک اور خزانہ بھی ہے جسے جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہی انار جنت سے اسی لیے منگوائے گئے تاکہ امت کے ذہن میں عقیدے جنت راسخ ہو جائے. امت کے ذہن میں جنت کا عقیدہ راسخ ہو جائے. حسنین کے کپڑے آ رہے ہیں کیوں؟ تاکہ جو جنت کو خیال سمجھتے ہیں وہ سمجھے خیال نہیں ہے، حقیقت ہے. وہاں سے لباس آتا ہے، وہاں سے انار آتے ہیں، وہاں سے سامان آتا ہے. اور یہاں پر جملہ جو اللہ میں تو رہنے نقل کیا ہے جو ذکر آ گیا ہے شہزادی کا بھی اور مولا کی فضیلت کا بھی، تو میں اس بات کو مکمل کر دوں. جب جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے اور قدرت کی طرف سے انار ختم پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آنے والے فرشتے نے کہا حکم پروردگار یہ ہے کہ علی کے گھر پہنچنے سے پہلے ایک سبق کو آپ پہنچا دیں. علی واپس گھر نہ پہنچنے پائیں اور یہ سبق انار فاطمہ زہرا تک پہنچ جائے. سلمان موجود پیغمبر نے وہ سبق سلمان کے حوالے کیا، سلمان جب علی گھر نہ پہنچنے پائیں اور یہ سبق فاطمہ زہرا تک پہنچ جائے. جناب سلمان نے لیا اور لے کے چلے. تو اللہ میں تو اس واقعے کو نقل کیا ہے اور یہ الفاظ نقل کیا ہے چلے تو سلمان کے بھی طرف گھرانے کو کون پہچانے. یہ تو ایمان کے 10ویں درجے پر پائے کہ گھر کی بات ہے کوئی گھر والا ہی سمجھے گا، گھر کی بات کوئی گھر والا ہی سمجھے گا. سلمان ہی ایسے تھے جن کو پیغمبر نے گھر والوں میں شمار کیا. تو جناب سلمان نے ایک انار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دروازے پر پہنچے. آواز دی. شہزادی نے پوچھا خیر تو ہے سلمان کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ کے بابا جان نے یہ سبق بھجوایا ہے. کیسا سبق ہے؟ کہا انار رکھے. کہ انار کیسے؟ کہ شاید آپ نے مولا کائنات سے انار کا مطالبہ کیا اور میں انہوں نے اشتراک کیا تو میں نے ایک انار کی خواہش ظاہر کی تھی. تو وہ انار لے کے آ رہے تھے، راستے میں سائل مل گیا، بیمار مل گیا، وہ انار ان کے حوالے کر دیا. اللہ نے اس کے سلے میں بطور انعام جنت کے انار بھیجے. آپ کے بابا جان کو حکم ہے کہ وہ گھر میں پہنچنے پائیں اور یہ انار پہنچ جائے. یہ سبق حاضر یہ کہہ کہ جناب سلمان نے بس ایک در سے وہ سبق آگے بڑھا دیا. شہزادی نے رومال کو ہٹایا، دیکھا اور واپس کر دیا. سلمان اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ، بابا کی خدمت میں پیش کر دینا. کہا انہوں نے آپ کے واسطے بھیجا ہے، آپ واپس کر رہی ہیں، کہاں سے واپس کر دینا، بابا کی خدمت میں پیش کر دینا. مجھے نہیں چاہیے. کیا بیوی کیوں نہیں چاہیے؟ کیا تم کہہ رہے ہو علی نے راہ خدا نے انار دیا ہے اور یہ اللہ نے اس کی جگہ میں بھیجا ہے تو میں تجھے قبول کر لیتی اگر تو میں سے ایک خیال میرے ذہن میں ہوتا یا علی کے عمل میں کوئی نقص ہوتا یا خدا کے وعدے میں کوئی کمزوری ہوتی. نہ میں خدا کے وعدے میں کوئی نقص سمجھتی ہوں نہ علی کے اخلاق کے عمل میں کوئی کمزوری ہے. کیا شہزادی کی آپ نے کیسے پہچانا؟ کیا خدا کا وعدہ ہے جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا دے گا. یہ 9 انار کیسے آئے ہیں؟ تو یہ سننا تو سلمان نے ایک انار آگے بڑھا کر گزارش کی. شہزادی پر یہی بات آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا، یہی زبان سے سننا چاہتا تھا تاکہ دنیا پہچان لے کیا محمد میرے کو دوسرے کے کردار پر کتنا اعتبار ہے. نہیں ابھی تو یہ نقطہ کیوں واضح نہ ہوگا؟ اب میں جملہ کو جو ہماری دنیا چاہے مگر اس کے بغیر بات سمجھی نہیں جائے گی. کیا کہیں گے زوجہ کا مطالبہ ہے، شوہر بظاہر پورا نہیں کر سکا، شوہر زوجہ کے مطالبے کو پورا نہ کر سکے اور زوجہ کا اتنا اعتبار قائم رہ جائے. نہیں میں نے جملہ کہا کہ مانویت تو ہو چکی ہے. زوجہ کا مطالبہ شوہر پورا نہ کر سکے اور زوجہ کو اتنا اعتبار رہ جائے ورنہ اور چاہے کوئی اعتراض کرنے کی ہمت کرے یا نہ کرے اور کوئی کچھ کہنے کی ہمت کرے. یہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ غریب مل جاؤ، بیمار مل جاؤ، میں نے تقاضا کیا اور اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. زوجہ کا انداز یہ ہوتا ہے، زبان یہ ہوتی ہے مگر یہ کہتا ہے کا انداز یہ نہیں.
صدیق طاہرہ کا کردار یہ نہیں ہے، وہاں یہ کہ سب دے دیا خدا نے، مگر اس کے بعد شہزادی کے اعتماد میں فرق نہیں آیا، اطمینان میں فرق نہیں آیا، علی کے اعتبار میں فرق نہیں آیا، تاکہ دنیا پہچانے ایسی ازواج بھی ہوتی ہیں جن کا شوہر کتنا ہی بڑا بلند کردار کیوں نہ ہو، ایسی ازواج بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کا شوہر میرے شوہر سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر انہیں کردار پر اعتماد نہیں پیدا ہوتا، اور اب میرا کردار دیکھو اور میری کردار کو میری مادر گرامی کے کردار سے ملاؤ، سب سے پہلا اعتماد جس نے نبوت پر ظاہر کیا تھا وہ میری ماں تھی، اور آج جو امامت پر کردار اعتماد کا اظہار کر رہا وہ چاہے وہ خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا، نبوت کی تاریخ میں خدیجہ کو دیکھا ہے، امامت کی تاریخ میں فاطمہ زہرا کو دیکھا ہے۔ یہ سب واقعات اس لیے سامنے پیش کیے گئے ہیں تاکہ انسان آخرت کا اعتبار پیدا کرے۔ ظاہر ہے کہ ہم فقط نظریات اور فقط عقائد پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے، جب مشاہدات تجربات سامنے آ جاتے ہیں پھر اعتبار کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے آل محمد یہ تجربات بھی ہمارے سامنے رکھ دیے، جن تجربات کی روشنی میں انسان اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط اور مستحکم بنا دے۔ جو یہاں دیتے جاؤ گے سب وہاں ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو نیکی جو خیر جہاں آگے بڑھا دو گے تو کہیں چلا نہیں گیا، تو وہاں محفوظ ہوتا جانا ہے، اور تمہیں بھی وہیں جانا ہے، جب جاؤ گے سب وہیں مل جائے گا۔ اب بعد میں بات نکل آتی ہے، لیکن بہرحال مناسب چونکہ شب قدر ہے، اور شب قدر کے اعمال میں صدقات خیرات یہ بہترین عمل ہے، نماز ہے، دعا ہے، زیارت ہے، ان اعمال کے ساتھ شب قدر میں صدقات و خیرات بہترین اجر و ثواب ہے، اور جو ثواب ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اب یہ رات نہیں ہے، آپ شب قدر کو ایک رات سمجھ لیں، یہ ایک رات نہیں ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 1000 مہینے تک کوئی صدقہ دیتا رہے اور یہ شب قدر میں صدقہ دے، یہ شب قدر خدائی تحفہ ہے آل محمد کی، جو پیغمبر اسلام نے خاص دیکھا کہ میرے ممبر و بندر کود رہے اور آنکھ کھلی محسوس ہو گئے، جبریل نے آ کے پوچھا خدا کے حبیب آپ محسوس رنجیدہ کیوں ہیں؟ کہا میں نے خواب میں ایسا دیکھا کہ میرے ممبر و بندر کود رہے، کیا میرے بعد میرے ممبر کے یہاں ہونے والا ہے؟ کہاں خدا کے حبیب یہ بھی ہونے والا ہے، یہ بھی ہونے والا ہے، ایسے لوگ آئیں گے، صاحبان اختیار آئیں گے، صاحبان اقتدار آئیں گے جو آپ کے ممبر پر بیٹھیں گے، ان کا بیٹھنا ویسے ہی ہے جیسے ممبر بندر اچھلے ہیں اور کود رہے۔ تو جبریل کا میری ساری محنت کا خلاصہ یہ بھی ہوگا، یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ تو 1000 مہینے تک ہوتا رہے گا، یہ تماشا 1000 مہینے تک ہوتا رہے گا، تو میری اتنی محنتوں کا صلہ یہ ملے گا اور انجام یہ ہوگا، تو گھبرائیے گا نہیں، پروردگار عالم نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کو ایک تحفہ ایسا دے دیا جائے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ کیا وہ تحفہ کیا ہے؟ کیا وہ تحفہ شب قدر، وہ تحفہ شب قدر ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، آپ کے چاہنے والوں کو دیا گیا ہے۔ یہ ایک رات کے اعمال ان ظالموں کی 1000 سالہ حکومت کے مقابلے میں، 1000 مہینے کی حکومت کے مقابلے میں، 1000 مہینوں کی راحتوں کے مقابلے میں، 1000 مہینے تک جتنا وہ آرام کرتے رہیں گے، تمہاری امت ایک رات اگر عمل کرے گی تو اس سے زیادہ ہم لوگ قیامت میں اس سے زیادہ بشرطے کہ انسان کا ایمان آخر۔ یہ شب قدر یہ ایک رات نہیں ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ وہ جو عمل خیر اس میں کیا جائے گا، نماز ہے اس کا اجر ویسے ہی، صدقہ ہے اس کا اجر ویسے ہی، دعا ہے اس کا ثواب ویسے ہی، زیارت ہے اس کا ثواب ویسے ہی، جو عمل خیر ہے وہ بہرحال 1000 گنا بھی نہیں، 1000 گنا تو ہوتا ہے 1000 راتیں ہوتی، 1000 راتیں نہیں 1000 مہینے، جتنا جو ثواب رکھا گیا ہے کار خیر، اسی لیے میں نے کیا کہ کار خیر اور اس رات میں کار خیر۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی خدمت میں ایک فقیر آیا، صاحب
جیسے آپ نے سائل کو دیکھا، فقیر کو دیکھا، دیکھ اس کا استقبال کیا، مرحبا بالسائل، آؤ آؤ، خوش آمدید، خوش آمدید۔ دوست کو دیکھ کے آگے خوش آمدید کہتے ہیں، عزیز کو دیکھ کے، بزرگ کو دیکھ کے، کسی عالم کو دیکھ کے، کسی رئیس کو دیکھ کے پھر بات سمجھ میں آتی، فقیر صاحب بھیک مانگنے آیا اور امام فرما رہے مرحبا۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی کو؟ ارے سائل سامنے آیا نہیں کہ چہرے کی لکیریں بدلنے لگی، یہ کہاں سے بیچ میں؟ اگر یہاں سے لے کے گھر تک میں 100 پیسہ دینے والے مل جائیں تو سب مرحبا، اور آخر میں ایک مانگنے والا مل جائے تو باللہ مرحبا۔ یہ مزاج انسان، اور وہاں سائل کو دیکھا فرمایا مرحبا، سائل کا استقبال ہو رہا ہے، مرحبا۔ کسی نے کہا فضل رسول سائل کو مرحبا، تو کچھ دینے نہیں آیا، کچھ لینے آیا، یہ کیا مرحبا؟ کچھ دینے آیا ہوتے ایک بات کی تو کچھ دے ہی جائے گا، اسے آپ مرحبا فرما رہے ہیں۔ فرمایا ہاں تم اس کا کارنامہ نہیں جانتے، تم سائل کا کارنامہ نہیں جانتے، سائل کی خدمات نہیں جانتے، سائل کی مہربانیاں نہیں جانتے، سائل کا فائدہ نہیں معلوم ہے۔ سائل تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ سائل کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ فرمایا پہچانو یہ وہ ہے جو یہاں کا مال اٹھا کے وہاں پہنچا دیتا ہے، مزدوری بھی نہیں مانگتا ہے، کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتا۔ آپ 10 روٹیاں اس کو دے دیجیے، سب انشاءاللہ وہاں مل جائیں گی، یہاں لے کے وہاں پہنچا دیا، کوئی مزدوری مانگ لیا۔ 10 درہم دے دیجیے، یہاں دے گا وہاں مل جائے گا، کوئی مزدوری مانگتا ہے؟ سائل تو اس کا نام ہے جو یہاں کا مال اتنی طویل مسافت، ابھی کسی کو تھوڑا سامان کی بھیا ہمارے گھر پہنچا دو تو 50 درہم، ابھی پاکستان سے 25 روپئے مانگتے تو پاکستان نہیں ہے ہمارا، اور کیا 10 خراب جانا اور ٹیکسی ڈھائی درہم، اور اس کو دیکھیے یہاں سے لیا مال اور کہاں پہنچایا؟ قیامت سینکڑوں سال کا فاصلہ طے ہو گیا، اور یہ مال یہاں سے لیا اور وہاں پہنچا دیا، اور مزدوری کچھ نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگی۔ یہ امام نے کیوں فرمایا؟ تاکہ انسان کے ذہن میں خیال آخرت پیدا ہو، یہ اس لیے فرمایا تاکہ عقیدے قیامت مستحکم ہو جائے، یہ اس کو دیا جا رہا ہے، وہ دیا نہیں جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے۔ بس میں نے بات تمام کر دی، اس جملے کو یاد رکھیے، ہمیشہ کام آئے گا۔ جو فقیر کو دیا جاتا ہے وہ دیا نہیں جاتا، پہنچایا جاتا ہے، اس لیے کہ جب یہ خیال ہوگا دیا جا رہا ہے تو دل کمزور پہنچ جائے گا، اور جب یہ خیال ہوگا اپنے گھر پہنچایا جا رہا ہے تو ہر آدمی زیادہ زیادہ دے گا کہ اپنے گھر تو پہنچانا تو آ جائے گا۔ جو فقیر کو دیا وہ فقیر کے گھر نہیں جائے گا، وہ جائے گا آپ ہی کے گھر، وہ آپ ہی کے گھر جائے گا۔ بس عقیدے قیامت اگر مضبوط ہو جائے تو انسان سمجھے جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ ان کے گھر نہیں جائے گا، وہ ہمارے گھر جائے گا، اور جب یہی عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے سمجھتے ہمارے گھر سے نکل رہا ہے ان کے گھر جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، آپ کے ایک گھر سے نکل رہا ہے اور آپ ہی کے دوسرے گھر جا رہا ہے، ایک گھر یہاں ہے اور ایک گھر آخرت، اس گھر سے لیا اور اس گھر پہنچا دیا۔ یہ ہے نتیجہ عقیدے قیامت کا، عقیدے آخرت کا، جو عقیدہ مجسم ہو گیا کردار آل محمد، جو عقیدہ مجسم ہو گیا کردار آل محمد میں۔ آل محمد نہ کبھی غریب سے نہ فقیر، یہ خیال بھی کوئی ذہن میں نہ رہے، آل محمد غریب فقیر کبھی نہیں، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے۔ آخرت کے اعتبار سے تو آخرت کے اختیار انہیں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی نہ غریب تھے نہ فقیر، پیغمبر فقیر تھے، جن کے پاس خدیجہ کی دولت ہو، مولا کائنات کو غریب تھے جنہوں نے 1000 غلام آزاد کیے، غلام کے مفت مل رہے تھے، جہاں سے پکڑا وہاں آزاد کر دیا، پیسہ لگتا خریدنا پڑتا ہے، 1000 غلام آزاد کرنے کے معنی سرمایہ خرچ کیا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ پیسہ ان کے پاس دیا تھا، پیسہ ہمارے پاس دیا تھا، جو روک لیتا ہے وہ دولت مند دکھائی دیتا ہے، پیسہ سب کے پاس آتا ہے، جو پیسہ روک لیتا ہے وہ دولت مند دکھائی دیتا ہے، اور جو دے دیتا ہے وہ غریب نظر آتا ہے۔ تو آل محمد غریب فقیر نعوذ باللہ کبھی نہیں تھے، دولت ان کے گھر میں آتی رہی، پیسہ آتا رہا، مگر روکا نہیں، اور یہی وجہ ہے اگر روک لیا ہوتا تو غریب کہے جاتے، دے دیا کیا اس لیے امیر کہے گا،
دے دیا، اس سے امیر کہیں گے، غنی کہیں گے، مالدار کہیں گے، روکا نہیں، جو آیا راہ خدا میں جاتا کربلا تک فرزند رسول قربانی دی۔ ہر امام کی زندگی جو آتا رہا وہ سب راہ خدا میں قربان ہوتا رہا، اور اس ساری قربانی کا مقصد یہ تھا کہ میرا ایمان پہچانا جائے اور امت در سے ایمان لے کہ ہمارا ایمان آخرت پر اتنا مستحکم ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، سب جا رہا ہے تو اس کے معنی کہ کچھ نہیں جا رہا، سب جا رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ کچھ نہیں جا رہا ہے۔ اسے جو تم نے کھا لیا سمجھو گیا، جو دوستوں کو کھلا دیا سمجھو گیا، جو گھر والوں کو کھلا دیا سمجھو گیا، جو راہ خدا میں دے دیا سمجھو محفوظ ہو گیا، وہ کہیں نہیں تھا، وہ محفوظ۔ یہی کردار تھا جس کا مظاہرہ ساری زندگی ہوتا رہا، اور جن لوگوں نے زندگی میں علی کو نہ پہچانا، بس ہر بات، جن لوگوں نے زندگی میں مولائے کائنات کو نہ پہچانا وہ کم سے کم شہادت کے بعد آگے پہچانے، شہادت کے بعد آ کے دیکھ لیں ایک ایسا انسان، یہ اقتدار اس کی مخالفت، حکومتیں اس کے خلاف، خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں اس کو ممبروں سے گالیاں دینے کے بعد، برا بھلا کہنے کے بعد، شام کا خزانہ لوٹ رہا ہے، لوگ خریدے جا رہے ہیں، ہر جگہ لوگ خریدے جا رہے ہیں، ہر جگہ لوگ بک رہے ہیں، اور ایسے عالم میں جب جنازہ اٹھتا ہے، اور جنازہ بھی نہیں، ابھی تو مسجد سے کر آ رہے ہیں، یتیم، بیوہ، مسکین، فقیر، کوہرام برپا، واہ علیہ واہ علیہ، کوہرام برپا۔ اگر کچھ دیا نہیں تھا یہ کاہے کا اثر، اگر کسی کو کچھ دیا نہیں ہے تو کاہے کی پریشانی ہے؟ کتنے غریب دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر غریبوں کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ پریشانی ان کو ہے جن کا سہارا ٹوٹتا ہے، پریشانی ان کو ہے جن کا کوئی وسیلہ نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ یتیم کیوں پریشان ہے؟ جو یتیم نواز تھا وہ نہ رہے، یہ بیوائیں کیوں پریشان ہیں؟ جو رات کی تاریکی میں پشت اقدس اور روٹیاں لاد کے لایا کرتا تھا اور خود پہنچاتا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ کس کے دروازے پر کس نے پہنچا، وہ دنیا سے جا رہا ہے، اور آخر وہ وقت آیا جب مولا کائنات کا جنازہ نہایت ہی مخفی طریقے سے چند گھر والوں کے درمیان، عجیب انقلاب زمانہ، نبی کے اصحاب 1,14,000 اور جنازے میں افراد جو امیدوں پر بھی گئے، پیغمبر امتی چھوڑے اتنے، اور نبی کی بیٹی کا جنازہ اس سے رات کی تاریخی ہوئی۔ اس کے بعد زمانہ ایسا خدا شو کہ امام حسن امام حسین نے اپنے قدر بزرگوار کو اس حالت میں دفن کیا کہ کسی کو قبر کا نشان نہ ملے۔ اللہ وہ سب گزر گئی، سوائے چاہنے والوں کی کسی کو نشان قبر علی نہیں معلوم۔ پھر جانتے ہیں مظالم کا رخ کیا ہے، جانتے ہیں وہ ظالم جو کر قبر زہرا کو کھولنے کے لیے تیار ہے، وہ قبر علی کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ ایسے عالم میں جنازہ اٹھایا، زہر کوفہ پر لے گئے جسے آج نجف کہا جاتا ہے، اور لے جا کے بابا کے جنازے کو دفن کیا، دفن کا منظور بھی عجیب ہو گئی۔ کل علی جب زہرا کو قبر میں اتار رہے، مولا کائنات جب صدیق طاہرہ کو قبر میں اتار رہے تھے، جب یہ منظر دیکھا گیا کہ علی قبر میں اتار رہے تو قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ علی میری امانت کو لاؤ۔ اور آج مولا کی وصیت ہے، بیٹا جب میرا جنازہ اٹھانا تو بائیں پیچھے تم دونوں بھائی اٹھا لینا، سراہنے میں جنازہ خود ہو جائے گا۔ بس زیادہ 2-4 منٹ سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا، بہت مساو ہوں گے۔ بائیں پیچھے تم اٹھا لینا، سراہنے سے جنازہ خود اٹھ جائے گا۔ اسی شان سے جنازے کو لے کے آئے، جب اس مقام پر لائے، ذرا زمین سے مٹی کو ہٹایا، دیکھا ایک بنی بنائی قبر پر کیا پتھر کو ہٹایا، قبر ملا کے سامنے آئی۔ اب قبر میں بعد کے جنازے کو اتارنا چاہتے ہیں، پھر جیسے کوئی استقبال کرنے کے لیے موجود، کوئی استقبال کرنے کے لیے موجود ہے۔ میں جملہ کہوں گا، اگر آپ کے دیر متوجہ ہو گئے تو انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ آج کون علی کے لیے ہاتھ پھیلائے، لیکن میرا خیال یہ کہتا ہے کہ جب علی دنیا میں آئے تھے اور پھر سیاست آگے سے لے کے نکلی تھی تو کوئی ہاتھ پھیلائے آگے بڑھا تھا، تو شاید آواز آئے کہ کل جب آئے تھے تو میں نے ہاتھ پھیلا کے لیا تھا، آج جب دنیا سے جا رہا ہے تو میں استقبال
اطاعت کرنے کے لیے آؤ. حکم اللہ خدا کو کسی پر منظر لائے سوائے بندے محمد کے تو آخری جملہ آپ کے جنازے کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد پلٹ کے چلے گھر کی طرف جا رہے ہیں. کیا غم کا ماحول ہے, کیا حسن و عالم کی کیفیت ہے, یہ تو شہزادوں کا دل جانتا ہے. مگر چلتے چلتے ایک خرابے سے کسی کے کراہنے کی آواز بس جہاں سے میں نے سلسلے بیان شروع کیا تھا وہیں کو جا کے تمام کرنا چاہتا ہوں. جب باپ نے بیمار کو دیکھا تو جا کے بیٹھ گئے. آج بیٹوں کے سامنے کسی کے کراہنے کی آواز آئی. اجی کے لال ہیں, امت کے ذمہ دار ہیں, نبی کے نواسے آگے پہنچائے. یہ ممکن ہے ناممکن ہے. خرابے کی طرف مڑ گئے. آئے دیکھا ایک ضعیف و نادوائی تھا, نابینا, آنکھوں سے کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا, بیٹھا ہوا کرا رہا ہے. قریب آئے اور آگے بیٹھ گئے. اے بھائی تیری کیفیت کیا ہے, تیرا حال کیا ہے؟ کہا میں بیمار ہوں, میں نابینا ہوں, میں اپنی روزی کا خود پر انتظام نہیں کر سکتا. کبھی یہاں کس کے سہارے پڑا ہے؟ کہ ایک بندے خدا ایک بندے خدا تھا جو روزانہ میرے پاس آتا تھا اور بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے مجھے روٹی کھلایا کرتا تھا, اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا. مگر آج 3 دن گزر گئے, پتا نہیں وہ بندے خدا کی دعوت میں ہے یا ابھی تک نہیں آیا. یہ تو ممکن نہیں کہ مجھے بھول گیا ہو, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مجھ سے غافل ہو جائے. نہ جانے اس پر کیا گزر گئی کہ نہیں آیا. کیا بھائی یہ بتا کہ اس نے اپنا کوئی نام بتایا تھا؟ کہ میں نے بارہا پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کیا نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سمجھ لے فقیر کے پہلو میں بیٹھو, ایک مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. کیا کوئی پہچان تو ہوگی؟ کیا مجھے کچھ نہیں معلوم, مجھے آپ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہ اتنا معلوم ہے کہ جتنی دیر میرے پاس بیٹھتا تھا اس کی زبان سے ذکر خدا کے علاوہ کچھ اس کی زبان سے ذکر الہی کے علاوہ کچھ نہیں سنا. تو یہ سننا تھا شہزادے سب جگہ چیخ مار کر روئے. بھائی اب اس بندے خدا کا انتظار نہ کرنا, اب اس بندے خدا کا انتظار نہ کرنا. کیا خیریت تو ہے, یہ کیا خبر سنا رہے ہو؟ کیا وہ میرے بابا علی تھے, 3 دن پہلے مسجد کوفہ میں زخمی ہوئے, آج دنیا سے رخصت ہو گئے. ابھی اب ان کے جنازے کو دفن کر کے آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہو کیا لے کر کے مجھے ان کی قبر پر ڈال دو. ارے جب میرا والی و وارث رہ گیا تو میں دنیا میں جی کے کیا کروں گا؟ ایک چاہنے والے تو علی کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا تو پھر محنت کرتے